یہ توحید کا پیغام تو اس تک پہنچے. اللہ کے لیے اس توحید کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں. بات کو آگے چلاتا ہوں. کل ہی مجھے ایک شیخ نے یہ میسج بھیجا. امریکہ میں ایک شخص مسلمان ہوا, 2 دن اس کو مسلمان ہوئے گزرے تھے بھی. نماز پڑھی, مسجد میں کھڑا ہو کر میکروفون پکڑ لیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی, اور روتا ہوا سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہوا باہر نکل گیا. امام صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے کوئی تقریر نہیں کی, کچھ کہا نہیں, صرف سورۃ فاتحہ پڑھی اور چلا گیا. اس مسجد کا امام اس نیو مسلم کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے پوچھتا ہے, تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مجھے مسلمان ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں, اور کل ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی پتہ لگ گئی ہے تو لوگوں کو بتا دو. تو میں نے فاتحہ پوری یاد کر لی. میں نے کہا یہاں تو نبی نے 1 آیت کا حکم دیا, میں تو 7 آیتیں یاد کر چکا. جس کی آواز دہلیز پہ آ کے ملنگنے لگائی, نظر اللہ نیاز حسین, تو نے اس کے کشکول میں آٹا ڈال دیا, کیا توحید کی دعوت دی؟ محرم کے نام پہ حلوے قبول کرنے والے, 11ویں کی کھیر قبول کرنے والے, اہل شرک کی مجلسوں کے کھانے اپنے گھر میں رکھ لینے والے, بعد میں جانوروں کو پھینک دینے والے, یہ مجرم, یہ مشرک قیامت کے دن کیا تیرا گریبان نہیں پکڑے گا؟ میں اس کے دروازے پہ گیا تھا, میں نے کہا تھا علی جنازہ, میں نے کہا تھا پاپا کے نام کا, اس نے دیا نہیں لیکن مجھے کچھ کہا بھی نہیں. آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس توحید کے میسج کو آگے عام کریں, وگرنہ آپ کا پڑوسی مشرک, آپ کا کزن مشرک, آپ کا رومیٹ مشرک, آپ کا دوست مشرک, آپ کا ساتھی مشرک, قیامت کے دن گریبان پکڑے گا کہ 60 سال کی دوستی, 40 سال کا پڑوس, 30 سال کی کاروباری شراکت رہی, اس نے دنیا کا ہر مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کیا, صرف ایمان کی بات مجھے کبھی نہیں بتائی. کیا جواب دیا؟ یہ اہل ایمان ہے جن کا ذکر مالک فرما رہا, جو ایمان لانے کے بعد, توحید کو سمجھنے کے بعد, اللہ کو رب کہنے کے بعد پھر ڈٹ جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. یہی اہل جنت ہے, یہی اہل جنت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ انہیں صلہ مل رہا ہے جو دنیا میں کر کے گئے. اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں, اس 60-70 سالہ زندگی میں میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارا مال, ہماری زبان, ہماری قلم, ہماری صلاحیتیں لا الہ الا اللہ کی تحریک میں کتنا حصہ ڈالتی ہے؟ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے, ماہانہ تنخواہ میں سے توحید کو پھیلانے کے لیے میں نے کیا کیا؟ اپنی صلاحیتیں میں نے کتنی خرچ کی, کتنی لوگوں کو زبان سے, قلم سے, آواز لگا کر, لکھ کر, تحریر کی صورت میں میں نے ان تک پیغام پہنچایا. کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, پکڑ کے علماء کی مجلس میں تو لا سکتا تھا. یہ مشائخ ہمارے تشریف فرما ہیں, ان کے دروس ہوتے ہیں, ان میں تو لا کے بٹھا سکتا تھا. کیا کسی ایک بندے کو میں نے لا کر کسی کے سامنے بٹھایا؟ اگر بٹھایا اور وہ راہ ہدایت کا راہی بن گیا تو سمجھ لو ایک پوری زندگی اللہ نے آپ کو تحفے میں اور عطا کر دی. اور اگر یہ نہیں تو یاد رکھنا قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا.